السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب کے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں دجال کے فتنہ سے بہت پناہ مانگی ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور فتنہ نہیں۔ لہٰذا آپ بھی اس کی عجیب و غریب تفصیل سنیے اور اس عظیم فتنہ سے اللہ کی پناہ مانگیے۔ اس ضمن میں جو احادیث وارد ہیں ان میں سے ایک صحیح اور جامع حدیث کا ترجمہ ناظرین کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، جب سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو پیدا کیا ہے، کوئی فتنہ دجال کے فتنہ سے بڑھ کر نہیں۔ اللہ جل جلالہ نے جس نبی کو بھیجا اس نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا۔ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، وہ لا محالہ تمہاری طرف خروج کرے گا۔ اگر اس کے خروج کے وقت میں تمہارے درمیان موجود ہوا تو میں ہر مسلمان کی طرف سے اس کے سامنے حجت پیش کروں گا، اور اگر اس کا خروج میرے بعد ہوا تو ہر آدمی خود اپنی حجت پیش کرے گا، اور میں ہر مسلمان کے لیے اللہ کو مددگار کیے جا رہا ہوں۔ دجال شام اور عراق کے درمیان ایک شگاف سے نکلے گا اور دائیں بائیں فساد برپا کرے گا۔ اے اللہ کے بندو، اے لوگو، ثابت قدم رہنا۔ میں تمہارے لیے اس کی ایسی علامات بیان کروں گا جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے بیان نہیں کی ہوں گی۔ وہ کہے گا، میں تمہارا رب ہوں، دیکھو تم اپنے رب کو مرنے کے بعد ہی دیکھ سکو گے۔ وہ کانا ہے مگر تمہارا رب یک چشم نہیں ہے۔ دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان لفظ کافر لکھا ہوگا، اس کو ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ مومن پڑھ سکے گا۔ دجال کا ایک فتنہ یہ ہے کہ اس کے پاس جنت بھی ہوگی اور دوزخ بھی۔ اس کی جنت اصل میں دوزخ ہے اور اس کی دوزخ اصل میں جنت ہے۔ جو اس کی آگ کی آزمائش میں پڑے وہ اللہ کی پناہ مانگے اور سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے وہ آگ اس طرح ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دے گا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کو سلامتی اور ٹھنڈک والا بنا دیا تھا۔ اس کا ایک فتنہ یہ ہے کہ وہ بدو یعنی عرب دیہاتی سے کہے گا کہ اگر میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تم میرے رب ہونے کی گواہی دو گے؟ وہ کہے گا ہاں۔ پھر وہ شیطان کو اس کے ماں باپ کی صورت میں اس کے سامنے کھڑا کر دے گا۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے بیٹے، اس کی پیروی کرو، یہ تمہارا رب ہے۔ ایک فتنہ اس کا یہ ہوگا کہ وہ کسی انسان پر قابو پا کر اس کو قتل کر دے گا، پھر اسے آرے سے دو حصوں میں چیر ڈالے گا۔ پھر وہ لوگوں سے کہے گا، اس بندے کی طرف دیکھو، میں اسے دوبارہ زندہ کر دوں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ زندہ کر دے گا، اور وہ خبیث اسے کہے گا کہ تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہے گا، میرا رب تو اللہ تعالیٰ ہے، اور تو اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، تو دجال ہے۔ اللہ کی قسم، تمہارے متعلق مجھے جھوٹا ہونے کی آج کے دن سے بڑھ کر کبھی اتنی بصیرت حاصل نہیں تھی۔ اس کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ وہ آسمان کو بارش برسانے کا حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، اور زمین کو اگانے کا حکم دے گا تو غلہ اگانے لگے گی۔ ایک فتنہ اس کا یہ بھی ہے کہ وہ ایک قبیلے کے پاس سے گزرے گا جو اس کی تکذیب کرے گا، اور اس کے تمام چرنے والے جانور ہلاک ہو جائیں گے۔ ایک فتنہ اس کا یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک قبیلے سے گزر رہا ہوگا، قبیلے کے لوگ اس کی تصدیق کریں گے تو وہ آسمان کو بارش برسانے اور زمین کو اگانے کا حکم دے گا تو بارش بھی برسے گی اور زمین نباتات بھی اگائے گی، یہاں تک کہ اس قبیلہ کے مویشی اسی دن سے بہت زیادہ موٹے تازے ہونے شروع ہونے لگیں گے۔ ان کے پہلو تن جائیں گے اور ان کے تھن دودھ سے بھر جائیں گے۔ وہ زمین کی ہر چیز کو روند کر
اس پر غالب آئے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ وہ مکہ اور مدینہ جس راستے سے بھی جانے لگے گا وہاں اسے فرشتے تلوار سونتے ملیں گے، حتیٰ کہ وہ بنجر زمین کے موڑ پر ایک قسم کی سرخ زمین پر پڑاؤ ڈالے گا۔ مدینہ اپنے باسیوں سمیت 3 مرتبہ لرزے گا۔ اس میں رہنے والا ہر منافق مرد اور عورت نکل کر اس کی طرف چلے آئیں گے۔ وہ خبیث مدینہ سے اس طرح دور ہٹ جائے گا جیسے دھوکنی لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ اس دن کو نجات کا دن کہا جائے گا۔ پوچھا گیا ان دنوں عرب کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ان دنوں تھوڑے ہوں گے، ایک مرد صالح ان کا امام ہوگا، جس دوران ان کا امام آگے بڑھ کر ان کو صبح کی نماز پڑھا رہا ہوگا۔ اسی صبح حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ وہ امام الٹے پاؤں پیچھے ہٹ جائے گا تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے ہوں اور نماز پڑھیں۔ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہیں گے آگے بڑھو اور نماز کراؤ، کیونکہ اقامت تو آپ کے لیے کہی گئی ہے، اس لیے نماز بھی آپ ہی پڑھائیں گے۔ جب وہ امام نماز پڑھا کر ایک طرف ہو جائے گا تو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کہیں گے دروازہ کھول دو۔ مدینے کا وہ دروازہ کھولا جائے گا۔ دروازے کے پیچھے 70,000 یہودیوں سمیت دجال موجود ہوگا۔ ان میں سے ہر ایک کے پاس تیز تلوار ہوگی۔ جب دجال حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو وہ یوں پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے، اور وہ بھاگ جائے گا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اسے لد شرقی کے دروازے پر جالیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو شکست دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے یہودی جس چیز کی پناہ لے گا وہ بول اٹھے گی، خواہ وہ پتھر ہو، درخت ہو، دیوار ہو یا کوئی جانور، سوائے غرقد کے درخت کے، وہ تو یہودیوں کا درخت ہے، اس لیے نہیں بولے گا۔ باقی ہر وہ چیز کہے گی اے اللہ کے مسلمان بندے، یہ رہا یہودی اور اسے قتل کر دو۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت میری امت کے درمیان ایک انصاف پسند قاضی اور ایک عادل امام کی ہوگی۔ وہ صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر ڈالیں گے، جزیے کو ساقط کر دیں گے، زکوٰۃ معاف کر دیں گے، وہ کینہ اور بغض کو ختم کر دیں گے، وہ ہر گرم چیز کی گرمی کو نکال پھینکیں گے، یہاں تک کہ بچہ سانپ کے بل میں اپنا ہاتھ ڈالے گا تو وہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ ایک بچی شیر کو تکلیف پہنچائے گی مگر وہ اسے ضرر نہ پہنچا سکے گا۔ بھیڑیا بھیڑوں کی کتے کی مانند رکھوالی کرے گا۔ دنیا امن اور چین سے اس طرح بھر جائے گی جیسے برتن پانی سے بھر جاتا ہے۔ اتفاق کا دور دورہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے گی، قریش اپنی حکومت چھین لیں گے، اور زمین چاندی کے فرش کی طرح ہو کر وہ نباتات اگائے گی جو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت اگاتی تھی، یہاں تک کہ لوگ انگور کے ایک گچھے کو مل کر کھائیں گے اور وہ انہیں سیر کر دے گا۔ لوگ ایک انار کو مل کر کھائیں گے تو وہ ان کا پیٹ بھر دے گا۔ بیل بہت تھوڑے پیسوں میں مل جائے گا اور گھوڑے کی قیمت صرف اور صرف چند درہم ہوگی۔ دجال کے خروج سے پہلے کے 3 سال سخت ہوں گے جن میں لوگ سخت بھوک میں مبتلا ہوں گے۔ پہلے سال اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دے گا کہ 1/3 بارش روک لو، اور زمین کو حکم دے گا کہ 1/3 نباتات روک لے۔ پھر دوسرے سال اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دے گا کہ وہ 2/3 بارش روک لے، اور زمین کو حکم دے گا کہ وہ 2/3 نباتات روک لے۔ پھر تیسرے سال آسمان کو حکم ہوگا کہ ساری بارش روک لے، چنانچہ ایک قطرہ بھی نہیں برسے گا، اور زمین کو حکم ہوگا کہ تمام نباتات روک لے، چنانچہ کچھ بھی سبزہ نہ اگے گا، اور کھر والا کوئی بھی جانور باقی نہ بچے گا، سوائے اس کے
جسے اللہ تعالیٰ بچانا چاہے۔ پوچھا گیا ان دنوں لوگ زندہ کیسے رہیں گے؟ تو فرمایا تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ سے، تکبیر یعنی اللہ اکبر، اور تحمید یعنی الحمدللہ سے۔ یہ کلمات ان کو غذا کا کام دیں گے۔ اللہم انا نعوذ بک من فتنۃ الدجال و خروج عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فتنہ دجال سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو شفا یابی عطا فرمائے۔ خصوصاً اس چینل کے ایڈمن کے لیے دعا فرمائیں، کچھ دنوں سے ان کی طبیعت ناساز ہے۔ اللہ تعالیٰ سیلاب زدگان کی مدد فرمائے۔ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں۔ آپ کی آمین کسی بے کس کی زندگی بچا سکتی ہے۔ آمین ثم آمین۔